لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيت على سید المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین ادعونی استجب لکم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پردرد اور پرسوز رات میں ہم سب اس عظیم المرتبت شہزادی ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ کا سوگ منا رہے ہیں اور ان کا غم منا رہے ہیں، جنہیں ملیکۃ العرب کا لقب ملا۔ وہ عظیم شہزادی، وہ عظیم ملیکۃ العرب کہ جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کو پہنچانے، نشر کرنے اور اسلام کی تبلیغ میں صرف کیا۔ حق ہے کہ آج کی شب ان کا تذکرہ اور ان کے مصائب بھی پیش کیے جائیں۔ آئیے پہلے اس دعا کا تذکرہ کریں کہ جس کی گفتگو چل رہی ہے اور جس دعا کی شرح کو مسلسل آپ سبھی حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور پھر جناب ام المؤمنین کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ گفتگو چل رہی تھی اس دعا سے متعلق کہ علماء نے اس کے فائدے بیان فرمائے ہیں، کہ جن میں سے ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کی بنا پر انسانوں کی تمام دعائیں رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا درجہ انسان کی دعا کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کی آواز، نحیف آواز، کمزور آواز اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ اور اس دعا کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ انسان کی آواز اور انسان کی دعائیں، انسان کی مناجات رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے لگتی ہیں۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوں اور پروردگار کی طرف سے اس کی توفیقات میں اضافہ بھی ہو جائے۔ میں نے اپنی دعا کو اس مرحلے تک پہنچایا کہ جہاں پروردگار کی بارگاہ میں امام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی بات کو اور اپنی آواز کو اللہ تک پہنچاؤ۔ مولا فرماتے ہیں فالعف والعف والعف سیدی سیدی سیدی، اے میرے پروردگار مجھے معافی دے دے، پروردگار مجھے معاف کر دے، پروردگار میری گناہوں سے صرف نظر فرما، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے سردار۔ ان جملوں کو زبان پر جاری کرنے کے بعد ہمیں حکم ہے کہ ہم یہ جملہ اپنی زبان پر مزید جاری کریں کہ اللہم اشغلنا بذکرک، پروردگار ہمیں اپنے ذکر میں مصروف فرما، اپنے ذکر میں مصروف رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ اس کے معنی ہے کہ ذکر اگر ہم کر رہے ہیں یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ ہمیں توفیق دے، جب اللہ ہمیں یہ فرصت دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کریں، تبھی ہمارے لیے ذکر پروردگار کی گنجائش ملتی ہے۔ وَأَعِذْنَا مِن سَخَطِكَ، پروردگار اپنی ناراضگی سے مجھے بچا لینا، اپنی ناراضگی سے مجھے دور رکھنا، میں تجھے ناراض نہ کروں اس کی مجھے توفیق دینا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندے سے پروردگار ناراض نہ ہو، یعنی بندہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے
جس کی بنا پہ رب العزت اس سے ناراض ہو جائے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ، اے میرے پروردگار ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا۔ تیرا عذاب ہم برداشت کر پائیں یہ ہمارے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، ہم تیرے عذاب کو محسوس کر پائیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے بدن کمزور ہیں، ہمارے جسم ناتواں ہیں، ہم تیرے عذاب کو اٹھا نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ وَارْزُقْنَا مِن مَوَاهِبِكَ، پروردگار اپنے عطا شدہ رزق کے ذریعے سے مجھے عطا کر دے۔ پروردگار جو اپنی عطاؤں سے رزق بانٹ رہا ہے مجھے وہ رزق عطا کر دے، مجھے کسی اور سے نہیں تجھ سے اپنا رزق چاہیے ہے۔ وَأَنْعِمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِكَ، پروردگار اپنے فضل سے ہمیں انعام عطا کر دے، اپنے فضل کے ذریعے سے مجھے نعمتیں عطا کر دے۔ وَارْزُقْنَا حَجَّ بَيْتِكَ، پروردگار ہم دنیا میں کسی اور گھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، بس اپنے گھر کی زیارت عطا کر دے، ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا کر دے، اس لیے کہ جسے یہ توفیق مل جاتی ہے اسے دنیا کی ساری سعادتیں مل جاتی ہیں، جسے یہ توفیق مل جاتی ہے اسے گویا پوری کائنات مل جاتی ہے۔ میرے پروردگار ہمیں اپنے گھر حج بیتک، اپنے گھر کے حج کی توفیق عطا کر دے۔ اور ایک اور دعا اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم کر رہے ہیں کہ وزیارت قبر نبیک، پروردگار ہم سب کو اپنے نبی کی قبر مبارک کی زیارت عطا کر دے۔ ہم کل مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ تک اپنے رسول کے دور میں نہ پہنچ سکے، ہم اپنے رسول کے چہرے انور کی زیارت نہ کر سکے، ہم اپنے رسول کی بزم میں بیٹھنے کا شرف نہ پا پائے، ہم اپنے رسول کی باتوں کو سن پاتے یہ توفیق ہمیں نہیں مل پائی، لہٰذا آج ہمیں اپنے رسول کی قبر مبارک تک پہنچنے، اپنے رسول کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلواتک و رحمتک و مغفرتک، پروردگار وہ رسول کہ جن پر تیری طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، تیری طرف سے رحمتیں آتی ہیں، تیری طرف سے مغفرت اپنے رسول تک پہنچتی ہے، وَرِضْوَانُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ، اور اسی طرح سے پروردگار تیرا رضوان، تیری رضایت اپنے رسول پر بھی اور ان کے اہل بیت اطہار پر بھی آتی ہے۔ پروردگار ایسے عظیم المرتبت اور عظیم الشان پیغمبر کی قبر مبارک تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا کر دی۔ اس کے معنی ہے حج پر جانے والا یہ نہ سوچے کہ میں اپنی دولت کی بنا پہ حج پہ جا رہا ہوں، اس کے معنی ہے کہ مدینہ طیبہ میں پیغمبر اسلام اور اولاد پیغمبر کی زیارتوں تک جانے والا انسان یہ نہ سوچے کہ میں اپنی کوششوں کی بنا پر ان مقدس بارگاہوں میں پہنچ رہا ہوں، یہاں پر وہی پہنچتا ہے جسے پروردگار توفیق دیتا ہے، یہاں تک وہی پہنچتا ہے جس کی دعا کو پروردگار قبول کر لیتا ہے، لہٰذا اپنے عمل پر نازاں ہونے کے باوجود خدا کا شکر گزار بننا چاہیے۔ انکا قریب مجیب، پروردگار تو سب سے زیادہ قریب بھی ہے اور ہماری باتوں کا جواب دینے والا ہے۔ ورزقنا علم عملا بطاعتک، پروردگار ہمیں ایک ایسا رزق دے کہ ہم تیری اطاعت میں عمل انجام دے سکیں۔ یہ جو اطاعت میں عمل کا مرحلہ ہے یہ انسان کو نیک بنا دیتا ہے، یہ انسان کو سعادت مند بنا دیتا ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت میں اپنے عمل کو انجام دے۔ بہت سے لوگ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، بہت سے لوگ پیسے والوں کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، بہت سے لوگ ڈونیشن دینے والوں کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا والوں کی طرف سے واہ واہی لوٹنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں۔ پروردگار ہمیں صرف اتنی توفیق دے دے کہ ہم تیری اطاعت میں عمل انجام دیں، اٹھیں تو تیری اطاعت میں، بیٹھیں تو تیری اطاعت میں، جائیں تو تیری اطاعت میں، رک جائیں تو تیری اطاعت میں، ہماری زندگی کا ہر مرحلہ
तेरी इताअत में गुजरना चाहिए। व तवफ़ना अला मिल्लतिक, परवरदिगार हमें अपनी मिल्लत पर मौत देना। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी हम तेरा नाम लेते रहे, लेकिन मौत के उन लम्हात में जब वो सकरात ज़ाहिर हो जाती हैं, इंसान बहुत सारी वहशतों और दहशतों की बिना पर हत्ता कलिमे तौहीद को अपनी ज़बान पे जारी नहीं कर पाता, हत्ता कलिमे रिसालत और इमामत को भी अपनी ज़बान पे जारी नहीं कर पाता। परवरदिगार हमें मौत देना तो अपनी मिल्लत पर, हम मुसलमान, हम मुमिन की हैसियत से दुनिया से जाएं। कहीं हमारी ज़िंदगी के सारे आमाल उन आखिरी लम्हात में कुफ्र अपनी ज़बान पर जारी कर देने की बिना पर तबाह बर्बाद न हो जाएं। लिहाजा मेरे परवरदिगार ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमें अपने दीन, अपने इस्लाम, ईमान अहले बैत, इस पर बाकी रहते हुए दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमा। व सुन्नत नबी का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, और इसी तरह से परवरदिगार हमारी मौत आए तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस दुनिया से हम रुखसत हों। हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस तौहीद, रिसालत और इमामत के ज़ेर साया हो। हमारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा इक़रार तौहीद और नबूवत और इमामत के साथ इस दुनिया से जाने वाला हो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, वले वालिदैया, और मेरे दोनों वालिदैन को माफ़ कर दे, वरहमहुमा, परवरदिगार मेरे दोनों वालिद और वालिदा, उन दोनों के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, ठीक उसी तरह जिस तरह से जब मैं छोटा था इन दोनों ने मेरे साथ रहमत का सलूक इख्तियार किया। कल जब मैं इनके सामने छोटा था तो इन्होंने रहमत का सलूक इख्तियार किया। परवरदिगार आज ये वालिदैन बड़े हो चुके हैं, इन वालिदैन को तेरी रहमत की ज़रूरत है। खुदारा तू इन पर अपनी रहमतों को नाजिल कर दे। कल इन्होंने अपनी रहमतों के अंदर हमें जगह दी थी, लेकिन आज बड़े हो जाने के बाद हम उन्हें अपनी रहमत में शामिल नहीं कर सकते। लिहाजा अब तुझसे दुआ कर रहे हैं कि खुदारा अपनी रहमतों में तू हमें शामिल कर ले। और उसके बाद व इज्ज़िहुमा बिल इहसान इहसाना, और परवरदिगार उन्होंने जो नेकियां अंजाम दी हैं उनका बदला उनको नेकी की शक्ल में अता कर दे। व बिस्सय्यात गुफ़राना, लेकिन परवरदिगार जिन कमियों को, जिन कोताहियों को, जिन कमज़ोरियों को, जिन मासियतों को इन लोगों ने अंजाम दिया है, परवरदिगार मैं तुझसे आज इस माह मुबारक रमज़ान की रात में बैठकर दुआ कर रहा हूँ कि खुदारा मेरे वालिदैन की उन कमियों को, उन मासियतों को माफ़ कर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उन पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात, परवरदिगार तमाम मुअमिनीन और मुअमिनात के ऊपर अपनी मग़फ़िरत नाजिल फरमा दे। उसके बाद फरमाते अल अहयाए मिनहुम वल अमवात, परवरदिगार वो तमाम मुअमिनीन जो इस दुनिया में आज मौजूद हैं या आज से पहले दुनिया में आए और अब दुनिया में नहीं रह गए हैं, खुदारा उन तमाम ज़िंदा और मरहूम दोनों तरह के मुअमिनीन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। वताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात, परवरदिगार उनके और हमारे दरमियान नेकियों के ज़रिए से ताल्लुक़ात को कायम कर दे। ये नेकियां कौन सी हैं? इंसान का अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करना, इंसान का अपने मरहूमीन के लिए कुरान पढ़ के बख्श देना, इंसान का अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में याद करना, इंसान का अपने मरहूमीन को मुस्तहब अमाल में करार देना, इंसान का अपने मरहूमीन को या बकिया मुमिनीन जो मरहूम हो चुके उन सब को अपनी अच्छाइयों में शामिल कर लेना, और उधर से वो मुमिनीन जो इस दुनिया से उठ गए या इस दुनिया में मौजूद हैं वो मुझे दुआओं में याद करें, वो मेरी तौफीक़ात के लिए दुआ करें, वो मेरी बंदगी के लिए दुआ करें, वो अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें।
خدارا ہم دونوں کے درمیان اس طرح سے رشتہ قائم فرما دے۔ اس کے بعد مولا دعا کے جملے فرماتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، پروردگار جو ہمارے درمیان زندہ ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما دے، اور جو اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، وشاہدنا وغائبنا، جو ہمارے درمیان موجود ہیں، حاضر ہیں، اور جو ہمارے درمیان ہمارے سامنے نہیں ہیں، ان دونوں کی مغفرت فرما دے، ذکرنا و انثانا، پروردگار مرد جتنے ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما دے، جتنی خواتین ہیں خدارا ان سب کی مغفرت فرما دے، صغیرنا و کبیرنا، پروردگار جو کم سن ہیں ان پر بھی اپنی مغفرت نازل فرما دے، جو بزرگ عمر والے ہیں، بڑی عمر والے ہیں، عمر دراز ہیں، پروردگار ان سب پہ بھی اپنی مغفرت نازل فرما دے، حرنا و مملوکنا، پروردگار جو زندہ اس طرح سے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، یا وہ افراد کہ جو اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، غلام ہیں، ان سب کو پروردگار اپنی مغفرت میں شامل کر لے۔ کون ہے جو دنیا میں دعا کرتے وقت انہیں بھی یاد رکھے جو خدمت گزار ہیں، انہیں بھی یاد رکھے کہ جو ہمارے لیے سروس دے رہی ہیں، انہیں بھی یاد رکھے کہ جو ہمارے گھروں کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کی دعاؤں کا انداز ہے کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا تو جہاں ان لوگوں کے لیے دعا کیا جو آقا ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیا جو غلام ہیں، جو کنیز ہیں، جو خدمت گزار ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کرنا یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں شامل ہے۔ مولا فرماتے ہیں، کذب العادلون باللہ، وہ لوگ کہ جو خدا سے پھر جائیں، خدا سے روگردانی کر لیں، اللہ کی بارگاہ سے واپس پلٹ آئیں، ایسے لوگ جھوٹے ہیں۔ وَضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ وہ افراد ہیں کہ جو بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں بھٹک گئے، گر پڑے، اس لیے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی بارگاہ میں گئے ہیں کہ جہاں صرف گمراہی اور بھٹکنا ہے۔ وَخَسِرُوا خُسْرَانًا مُبِينًا، انہوں نے وہ نقصان اٹھایا ہے جو بالکل کھلا ہوا، روشن اور واضح ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، انہیں نہیں علم ہے کہ کتنا زیادہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے کہ انسان چھوٹی بارگاہوں سے نکل کر جب بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو فائدے میں رہتا ہے، لیکن کسی بڑے کی بارگاہ سے انسان نکل رہا ہو اور پھر نہ صرف یہ کہ ایسی بارگاہ میں جائے جو چھوٹی بھی کہلانے کی لائق نہیں ہے، بلکہ وہ کسی بھی لائق نہ ہو، ایسی بارگاہ میں جانے والا تو یقیناً نقصان میں ہے، یقیناً گھاٹے میں ہے۔ یہی جملہ تو میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے اس موقع پر، جس موقع کے اوپر امام حسین نے شب عاشور شمع کو گل کیا اور اپنے اصحاب سے یہ فرمایا تھا کہ اب جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، اس لیے کہ رات کی تاریکی ہے، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان اصحاب امام حسین نے یہی جملہ فرمایا تھا کہ میرے آقا، آپ سے بہتر کوئی دروازہ ہو تو بتا دیجئے، آپ سے بہتر کوئی بارگاہ ہو تو بتا دیجئے، آپ سے بہتر کوئی شخصیت ہو تو بتا دیجئے، ہم وہاں چلے جائیں۔ اس لیے کہ ہم جب پوری دنیا پہ نظر دوڑاتے ہیں تو نہ آپ سے بہتر کوئی گھرانہ ہے، نہ آپ سے بہتر کوئی شخصیت ہے، نہ آپ سے بہتر کوئی انسان ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ یہی جملہ انسان کی معرفت کے لیے کافی ہے۔ آج جب شب ماہ مبارک رمضان میں انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ سب سے عظیم در پہ آ کر بیٹھا ہے، سب سے عظیم ذات کے پاس آ کر بیٹھا ہے، خدا اور خدا والوں سے بہتر کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اگر لوگوں کے درمیان دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار سے بہتر کوئی نہیں ہے، اگر کائنات میں دیکھا جائے تو اللہ سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جملہ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار جو تجھ سے روگردان ہو گیا، جو تجھے چھوڑ کے ہٹ گیا، وہ بڑی گمراہی میں پڑ گیا، وہ تو بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
مولا دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے ہماری طرف سے اہل بیت اطہار علیہ السلام جو رسالت مآب اور ان کے مقدس اور محترم اہل بیت ہیں، پروردگار ان سب پر اپنی صلوات کو، اپنی رحمت کو نازل فرما۔ وختم لی بخیر، پروردگار مجھے خاتمہ بخیر فرما۔ پروردگار جب میرا اختتام ہو، جب میں دنیا سے جاؤں تو بالکل کامیابی کے ساتھ دنیا سے جاؤں۔ وکفنی ما اہمنی من امر دنیا و آخرتی، پروردگار وہ تمام کام جو میرے دنیا اور آخرت کے ہیں، ان سارے کاموں میں میری حمایت فرما، میری مدد فرما، میرے لیے کافی بن جا۔ تیری ذات میرے لیے بہترین ذات قرار پائے، چاہے وہ دنیا کا مرحلہ ہو چاہے آخرت کا مرحلہ ہو۔ ولا تسلط علی من لا یرحمنی، پروردگار جو رحم نہیں کرتے، جن کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط قرار نہ دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر وہ لوگ مسلط قرار پائیں جن کا دل ظالمانہ ہے، جن کے وہاں رحم دلی نہیں پائی جاتی، جن کے وہاں نرمی کا تصور نہیں ہے، ان لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا۔ وجعل علی منک واقیۃ باقیہ، پروردگار میرے لیے خود کو ہمیشہ باقی رہنے والا نگہبان قرار دے۔ خدارا اگر تو نے میری ذات کے لیے خود کو برقرار دیا تو پھر کون ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے؟ کون ہے جو میرے لیے کسی بھی طرح سے ضرر پہنچانے کا سبب بن جائے؟ ولا تسلبنی صالحا ما انعمت بہ علیہ، پروردگار تو نے بڑی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو مجھ سے چھین نہ لینا، ان نعمتوں کو مجھ سے واپس نہ لے لینا۔ تو نے زندگی دی، تو نے ایمان دیا، تو نے اسلام دیا، تو نے اہل بیت کی محبت عطا کی، تو نے رسالت مآب کا اقرار مجھے عطا کیا، تو نے مجھے قرآن مجید دیا، تو نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو نے دعائیں پڑھنے کی توفیق دی، تو نے مناجات کرنے کی توفیق دی، تو نے اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دی۔ پروردگار ان نعمتوں کو مجھ سے واپس نہ لینا، ان نعمتوں کو مجھ سے چھین نہ لینا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں آقا ورزقنی من فضلک، پروردگار اپنے فضل سے مجھے عطا کر دے۔ کیا چیز؟ رزقا واسعا، ایک ایسا رزق جو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن وہ رزق جو حلالم طیبہ، جو حلال بھی ہو پاک صاف بھی ہو۔ پروردگار میں تجھ سے رزق تو مانگ رہا ہوں، لیکن وسیع اور پھیلا ہوا رزق، وہ بھی حلال اور طیب رزق مانگ رہا ہوں۔ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، ہر رزق اللہ سے نہیں مانگنا ہے، وہ رزق مانگو جو حلال طیب پاک صاف اور دوسروں کے کام آنے والا ہو۔ واسعاً، اسی لیے مولا نے یہ جملہ فرمایا پھیلا ہوا ہو، تاکہ میرا رزق جس موقع کے اوپر اللہ مجھے رزق دے، میرے گھر والے ہی اس رزق سے اپنی زندگی نہ گزاریں، بلکہ بہت سے مخلوقات پروردگار ہوں جو اس رزق پروردگار کو میرے ذریعے سے حاصل کریں۔ انسان کا سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا کمال یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنا رزق بندوں تک پہنچانے کے لیے اسے واسطہ بنا دے، اسے ذریعہ بنا دے۔ مولا دعا کے موقع پر اسی جملے کو زبان پر جاری کرنا، رزق وسیع ہونا چاہیے تاکہ اس رزق کو دوسروں تک پہنچایا جا سکے، اس رزق کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ آج کے اس دور میں غریبوں تک، ناداروں تک، مفلسوں تک، یتیموں تک، بیواؤں تک، بھوکے افراد تک، پیاسے افراد تک رزق پروردگار کو اگر پہنچانے کے لیے کوئی شخص ذریعہ بنا ہے تو اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ دوسروں کو دے سکے، اتنا عطا کیا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو بھی خوشحال بنا سکے۔ صرف اپنے گھر میں انسان کا اچھے کھانے پکا لینا کمال نہیں ہے، کسی غریب کے گھر میں بھی اچھا کھانا پکا لے تو پھر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اپنے بدن پہ اچھا کپڑا پہن لینا کمال نہیں ہے،
کسی غریب کے جسم پہ بھی اچھا کپڑا پہنا لیا جائے تو پھر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ صرف اپنی اولاد کی خوشی کا انتظام کرنا بہت بڑا کام نہیں ہے، بلکہ کسی نادار کے گھر کے بچوں کو بھی خوش کر دینا یہ انسان کا اصل کمال ہے۔ اور اسی لیے رزق اللہ سے مانگے تو اس قید کے ساتھ کہ پروردگار جب رزق دے تو دنیا والوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ میں ایک بات عرض کروں، آج جس عظیم المرتبت شہزادی اور خاتون کا سوگ پوری دنیا منا رہی ہے، ان کا لقب ملیکۃ العرب تھا۔ سب سے زیادہ دولت اگر اس پورے عرب میں کسی خاتون کے پاس تھی تو جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھی۔ لیکن آپ سنیں گے جب اللہ سے رزق لیا تو پھر اس کا استعمال بھی تو آپ دیکھیں۔ سارے مسلمان جو اس زمانے میں زیور اسلام سے آراستہ اور پیراستہ ہوئے، سارے مسلمان جو اس زمانے میں دولت ایمان سے آراستہ اور پیراستہ ہوئے، کسی کے پاس نہ رہنے کو مکان، نہ کسی کے پاس کھانے کا انتظام، نہ کسی کے پاس پہننے کا لباس، اگر یہ ساری چیزیں مہیا ہوئی ہیں تو جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی دولت کی بنا پر لوگوں کو لباس ملا، لوگوں کو غذا ملی، لوگوں کے رہنے کے لیے گھر کا انتظام ہوا۔ یہ سب جناب ام المؤمنین نے انتظام کیا اپنی دولت کے ذریعے سے۔ رزق اللہ نے دیا تھا، انسانوں کے درمیان بانٹ دیا، انسانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام مکے کی وادیوں سے نکل کر سارے عرب میں پھیلتا چلا گیا اور دنیا کے گوشے گوشے تک اسلام گیا۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، اسلام جتنی ترقی کرتا رہا اور جتنی ترقی آج تک کر رہا ہے وہ سب اس ام المؤمنین کی دولت کا احسان ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری دولت کو لٹا دیا تاکہ اسلام دنیا میں پھیل سکے، تاکہ مسلمان آرام سے زندگی گزار سکے، تاکہ مسلمان رات میں بھوکا نہ سوئے، تاکہ مسلمان کا بدن بغیر لباس کے نہ ہو، تاکہ مسلمان کے چھت کے سر کے اوپر چھت پائی جاتی ہو۔ یہ کس کا احسان تھا؟ یہ کس کا کرم تھا؟ یہ کس کی عنایت تھی؟ یہ جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کا احسان اور کرم تھا۔ آج اسی شہزادی کی شب وفات ہے، آج وہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ اگر غم کو محسوس کرنا ہے تو رسالت مآب کے دل سے پوچھئے کہ جب رسالت مآب کو یہ خبر ملی کہ زوجہ کا انتقال ہوا، آپ نے بے پناہ کریا فرمایا، اتنا روئے کہ آپ نے وہ پورا سال رونے کا سال عام الحزن قرار دیا۔ کتنا احسان تھا جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کا اس اسلام پر۔ اور ہاں، سب سے زیادہ اگر کوئی بے چین ہے تو وہ چھوٹی سی بچی ہے جو بن ماں کی ہو گئی، جناب فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، جو جناب رسالت مآب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ کتنا آپ نے گریہ کیا۔ اور پھر رسالت مآب نے اپنی اس چھوٹی سی بیٹی 7-8 سال کی بیٹی جناب سیدہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور دلاسا دینا شروع کیا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے رسالت مآب نے اپنی بیٹی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو پوچھا۔ ہاں، جس موقع کے اوپر بیٹی رو رہی ہو اور اپنی ماں کا ماتم کر رہی ہو تو اس موقع کے اوپر آنسو پوچھے جاتے ہیں، تماچے نہیں لگائے جاتے، تازیانے نہیں مارے جاتے۔ لیکن ہائے کربلا کی ایک یتیمہ ہے کہ جب بھی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے کبھی تماچے کھاتی ہے، کبھی تعزیانے کھاتی ہے۔ شاید ننھی سی سکینہ نے اپنی دادی کو آواز دی ہوگی کہ دادی آپ نے تو تماچے نہیں کھائے تھے اپنی ماں کے دنیا سے چلے جانے پر، لیکن ہائے رے سکینہ، کبھی شمر کی طرف سے مصیبتیں برداشت کرتی ہے، کبھی پسر سعد کی طرف سے مشکلات برداشت کرتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما، اور اس ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں ہماری دعاؤں کو، ہماری مناجات کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو بھی دین کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔